الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. پیارے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بندو، اسلامی نظریے و فکر سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ یہ سال جو گزرا سب جانتے، پوری دنیا کن آفات و بلایا سے چند مہینوں سے دوچار ہے۔ اب اسلامی نظریے سے سال نیا شروع ہو گیا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا مولا کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں التجا کرنے، سوال کرنے، دعا کرنے، بھیک مانگنے کی اجازت ہی نہیں، اجازت کے ساتھ حکم بھی دے رہا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے: ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں فرماتا ہے: اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا مانگنے والے دعا مانگتے ہیں، میرے آستانے پر آتے ہیں، میری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اپنے مولا کریم کے آستانے کے چپٹنے کا ہے، اپنے مولا کریم کے آستانے کو پکڑنے کا ہے۔ ہر حال میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مولا کے آستانے پر آئے، گڑ گڑائے اور اس کے فضل، اس کی رحمت کے دامن کو پکڑ لے۔ یہ حکم نیکوکاروں، مطیعوں، فرما برداروں کے لیے نہیں، بلکہ گناہ گاروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت اپنے مولا کا آستانہ پکڑیں، اپنے مولا کے آستانے پہ آئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مولا کی بارگاہ میں التجا کریں۔ دعا، التجا یہ انسان کو یقیناً نفع دیتی ہے، یقیناً نفع دیتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے اللہ پاک مولا کریم فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں: جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، دعا سب میں نفع دیتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دعا اختیار کرو، خدا کے بندو، خدا کی بارگاہ میں التجا کرو۔ دعا انسان کو بہرحال یقینی طور پر نفع دیتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر، بزرگ تر کوئی چیز نہیں۔ تو دعا
بندوں کو اللہ تعالیٰ سے اور التجا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے ملتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں، قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اور دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ دعا کے سلسلے میں مولا کریم کی بارگاہ میں التجا کرنے کے سلسلے میں ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، التجا کریں۔ ایک حدیث میں اور اللہ پاک کے پیارے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، بچائے، تمہارے رزق کو بڑھائے، اور وہ یہ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو۔ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے، ہر بلا ہر مصیبت میں کام آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال دعا جو ہے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دولت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا اور التجا کرنے کا اپنی بارگاہ میں بندوں کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت دعا سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں۔ بلاؤں، وباؤں، آفتوں کے دفع میں دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دو چیزیں ہمیں اس وقت اختیار کرنا چاہیے، ایک صدقات و خیرات، اور دوسرے دعا، التجا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، یہ دو چیزیں، وبائیں، آفتیں جب آسمان سے آتی ہیں تو زمین پر اس کا حل نہیں ہوتا ہے۔ آسمان سے جب آفتیں، وبائیں آتی ہیں تو آسمان سے ہی ان کو ٹالا جاتا ہے، آسمان سے ہی ان کو دفع کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، گناہوں سے التجا کریں، اس کی پناہ طلب کریں، اور کثرت سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، توبۃ نصوحہ۔ توبۃ نصوحہ کا مطلب یہ کہ بھی ہوتا ہے انسان گناہوں کے ذریعے سے اصل میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب بندہ انسان سچی توبہ کرتا ہے، نصوحن کا معنی جوڑنا بھی آتا ہے۔ گناہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم کر دیتے ہیں، لیکن توبۃ نصوحہ، سچی توبہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے پھر تعلق پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو یہ میری سچی توبہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے، مولا کریم سے تعلق پیدا کر دے گی۔ پھر ہم جو بھی اس سے دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، مولا کریم اپنے کرم سے قبول فرمائے گا۔ وہ مولا ہے، کریم ہے۔ بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا، دعا، سوال کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ وہ بڑی بڑی عبادتوں کے بعد بھی، اور دعا فرض کر لیے ہمارا دل دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گیا ہے تو اس سلسلے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے کہ مولا میرے کریم، میرا دل دنیا کی طرف بہت مائل ہو رہا ہے، اپنی طرف مائل کر لے، اپنی طرف لگا لے، آخرت کی طرف مائل کر دے، تو عمل کی توفیق دے، نیک عمل کی توفیق دے۔ قلب دل سخت ہو رہے ہیں تو قلب کی اصلاح کی بھی، قلب دل بیمار ہو گئے ہیں، زبانیں گندی ہو گئی ہیں تو ان کی اصلاح کے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس وقت، تاکہ ہماری زبانیں، ہمارے دل اصلاح ہو جائیں کہ میری دعائیں اور میری آہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں اور قبولیت کا مقام پائیں۔ دو چیزیں
اس وقت بہت ضروری ہے۔ ایک صدقات و خیرات، کثرت سے استغفار، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا، اس کی بارگاہ میں دعا کثرت سے کرو۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، دعا سے انسان کو چند فائدے تو ضرور ہی پہنچتے ہیں۔ ایک دعا انسان آدمی اللہ تعالیٰ سے کرے، اول تو یہ کہ دعا کرنے والے انسان کو عابد شریعت میں، وہ عبادت گزار ہے۔ دعا چونکہ خود ہی نفس ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا راز، عبادت کا مغز ہے۔ دوسرے بندہ جب دعا کرتا ہے تو اپنی عاجزی کا اقرار کر لیتا ہے، اپنی افتقار، اپنی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اپنی کمزوری کو مان لینا، اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شریعت پر عمل کر رہا ہے بندہ دعا کر کے، جیسا کہ ہم نے آیت تلاوت کی کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، تو دعا کرو، کثرت سے دعا کرو، اپنی مولا کی بارگاہ میں کثرت سے گڑ گڑاؤ۔ اور چوتھے یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب کی سنت کی اتباع بھی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب سید المعصوم ہونے کے بعد بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکثر اوقات دعا کرتے تھے، اور دوسروں لوگوں کو تاکید فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ اور وہ پہلی بات میں نے بتائی کہ دعا سے انسان کا مدعا مطلوب حاصل ہوتا ہے، بلائیں دفع ہوتی ہیں، آفتیں وبائیں دفع ہوتی ہیں۔ انسان اگر بلا مصیبت سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دیتا ہے، کسی بات کو طلب کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطلوب کو اپنی رحمت سے پورا کر دیتا ہے، آخرت میں ثواب بھی اس کو دے گا۔ آپ ہم دیکھتے ہیں سماج میں انسان کی جب ماں اسے مارتی ہے تو بچہ ماں سے ہی چپٹتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر آسمان سے بلائیں آئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا کے آستانے سے چپٹیں۔ ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے آستانے کی طرف بھاگو، اس کے دربار کی طرف بھاگو، اور کثرت سے اس سے دعائیں کرو۔ یہ ہماری دعائیں، ہمارے صدقات و خیرات۔ اب یہ اسلامی نقطہ نظر سے سال شروع ہو رہا ہے، 21 اگست کو پہلی محرم پڑ رہی ہے، اب میں ایک دعا اور ایک عمل کل میں پہلی محرم کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مولا کریم ہمیں بھی اخلاص سے عمل کی توفیق دے، اور آپ سب کو بھی ایک عمل میں عرض کر رہا ہوں۔ ایمان والوں کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو چاہیے کہ پہلی محرم کو 2 رکعت نماز، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس طور پر پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل ظہر کی نماز کے بعد، کہ الحمد شریف سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 13 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھیں۔ یہ دعا محترم علامہ صاحب قلیبی نے اپنی کتاب، قلیبی بہت قدیم کتاب ہے، اس میں بھی اس دعا کو تعلیم فرمایا ہے، نقل فرمایا ہے، اور بھی بہت سے دعاؤں وظیفوں کی کتابیں لکھنے والوں نے اس دعا کو نقل فرمایا ہے۔ اس دعا کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، عاجزی کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے معنی بھی میں عرض کی دیتا ہوں، معنی کو ذہن میں بٹھا کے پڑھیں۔ دعا یہ ہے، اللہم انت اللہ العبد القدیم هذه سنة جديدة اسألك في العصمة من الشیطان الرجیم والامانة من السلطان الجابر ومن شر كل ذي شر ومن البلاء والآفات وأسألك العون والعدل
على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا بر يا رؤوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. یہ دعا ہے. کوشش یہ کریں کہ تلفظ بھی سیدہ ہوں اور اس دعا کا مفہوم جو مطلب ہے معنی ہے وہ بھی دل میں موجود ہو. اسی تذلل افتقار عاجزی کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے پہلی محرم 2 ظہر کی نماز کے بعد اس دعا پڑھیں. اس دعا کا مطلب یہ ہے اللہم انت اللہ العبد القدیم، اے اللہ تو ہی معبود ہے، ایسا معبود برحق نہ جس کی ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے. عبد القدیم ابدی ہے، اللہ پاک کی ذات ہی ابدی ازلی ابدی ہے، نہ جس کی ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے. ہذہ سنۃ جدیدۃ، یہ نیا سال ہے سامنے ہمارے، نیا سال آ گیا ہے، یہ نیا برس ہے. اسألک فی العصمۃ من الشیطان الرجیم، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ تو میری دھتکارے ہوئے شیطان سے حفاظت فرما، نگہبانی فرما. اس بات کا بھی سوال تجھ سے کرتا ہوں کہ ظالم و جابر حاکم و بادشاہوں سے ہمیں امان عطا فرما، اور ہر شریر کے شر سے ہم امان چاہتے ہیں. مولا ہم ہر شریر کی شر سے امان چاہتے ہیں، بلاؤں آفتوں سے ہم امان چاہتے ہیں. وَأَسْأَلُكَ الْعَوْنَ وَالْعَدْلَ عَلَى هَذِهِ، اور مانگتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں تجھ سے مولا، مدد مانگتا ہوں اور انصاف مانگتا ہوں اس نفس پر جو ہمیں برائی سکھاتا ہے یا برائی کا حکم دیتا ہے. وَالْاشْتِغَالِ بِمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، ہمیں ایسے کاموں میں لگا، ہمیں ایسے کاموں میں مشغول رکھ، ہم سے وہ کام لے جو کام مجھ حقیر کو تیرے قریب کر دیں. یا برو یا رعوف، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں یہ. اے مہربان، اے رحم کرنے والے، اے عزت و بزرگی انعام والے. یہ دعا تو یہ 2 رکعت نماز کل ہو سکے تو صدقہ خیرات بھی کریں کثرت سے، جو اپنی حسب حیثیت استغفار کریں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا اپنے مولا کی بارگاہ میں کریں. دعا اس قدر بڑی بڑی طاقتیں، آج دنیا طرح طرح کی جد و جہد، طرح طرح کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. روایت میں آیا کہ مسلم نے قتیبہ جس وقت ترکیوں سے مقابلے میں تھے اور ایک خطرناک ہولناک جب معاملہ آیا تو مسلم نے قتیبہ وہاں پر نہ انہیں اپنی فوج کو بھروسہ کیا، نہ برہنہ تلواروں پہ بھروسہ کیا، بلکہ اس عین خطرناک موقع پہ دشمن کے مقابلے میں یہ کہا، ارے محمد ابن واسع کہاں؟ یہ کہ اللہ کے بزرگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، خدا رسیدہ تھے. اللہ اکبر، محمد ابن واسع کو بلاؤ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا تو حضور لشکر کنارے کہیں پر ہیں اور اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو مسلم ابن قتیبہ ابن مسلم بولے قسم خدا کہ ان کی ایک اکیلی انگلی جو ہے 1,00,000 بہادر جوادوں سے میرے لیے بہتر ہے، ان کی انگلی سے فتح ملے گی. اور ایسے ہی ہوا بھی. اللہ اکبر. تو مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دعا کرو. آسمان سے بوائیں آتی ہیں تو آسمان کی طرف التجا کرو، مولا کے آستانے سے چپٹ جاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. مولا تعالی ہمیں آپ کو، ہماری آپ کی اولاد، اہل عیال، دوست احباب، عالم انسان، اسلام اور تمام انسانیت کو وباؤں سے، آفتوں سے محفوظ فرمائے، ظالموں اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، امان عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلی اللہ علیہ وسلم.